ابھی وہ بمشکل آدھا کلومیٹر ہی آگے گیا تھا کہ اچانک اس کے موبائل کا سگنل غائب ہو گیا۔ عاصم نے گھبرا کر کار کی ہیڈ لائٹ تیز کی، لیکن سامنے جو کچھ تھا اسے دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، سڑک بالکل سنسان تھی اور گھنے کہرے کی وجہ سے چند گز آگے کا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عاصم اپنی کار میں اکیلا تھا اور گھر پہنچنے کی جلدی میں تھا۔ ریڈیو پر دھیمی آواز میں پرانا میوزک چل رہا تھا جو ماحول کو مزید گہرا بنا رہا تھا۔ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ ایک بوڑھا آدمی نظر آیا۔ عاصم نے گھبرا کر زور سے بریک لگائی، گاڑی چیختی ہوئی ٹھہر گئی۔ عاصم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بوڑھے آدمی کے ہاتھ میں ایک پرانی لالٹین تھی، حالانکہ اس کی روشنی بہت مدھم تھی۔ عاصم نے کار کا شیشہ نیچے کیا اور پوچھا، بابا جی خیریت ہے؟ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھے نے عاصم کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ کہرے میں صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ تھی۔ بیٹا آگے مت جاؤ، آگے کا راستہ بند ہے اور خطرہ ہے۔ عاصم نے کچھ سوچا، پھر گوگل میپس پر نظر ڈالی۔ میپ بالکل صاف راستہ دکھائی دے رہا تھا اور کوئی ٹریفک یا رکاوٹ کا سگنل نہیں تھا۔ عاصم نے سوچا کہ شاید یہ کوئی وہم ہے یا بوڑھا آدمی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا، شیشہ اوپر کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ ابھی وہ بمشکل آدھا کلومیٹر ہی آگے گیا تھا کہ اچانک اس کے موبائل کا سگنل غائب ہو گیا۔ کار کا ریڈیو زور زور سے سائیں سائیں کرنے لگا۔ عاصم نے گھبرا کر کار کی ہیڈ لائٹ تیز کی، لیکن سامنے جو کچھ تھا اسے دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ٹھیک 10 قدم آگے سڑک سرے سے غائب تھی۔ ایک ہولناک لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے پوری زمین گہری کھائی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اگر وہ 2 سیکنڈ بھی دیر سے بریک لگاتا تو اس کی گاڑی سیدھے اس گہرائی میں جا گرتی۔ عاصم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کو ریورس کیا اور تیزی سے اسی جگہ واپس پہنچا جہاں وہ بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکے جس نے اس کی جان بچائی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، سڑک بالکل خالی تھی۔ تبھی عاصم کی نظر سڑک کے کنارے پر لگی ایک پرانے زنگ آلودہ بورڈ پر پڑی۔ اس نے اپنی کار کی لائٹ اس طرف گھمائی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بورڈ پر لکھا تھا، برائے مہربانی یہاں گاڑی آہستہ چلائیں۔ ٹھیک اسی جگہ 1960 میں ایک بوڑھی چوکیدار کی لالٹین لے کر سڑک پار کرتے ہوئے کار حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ عاصم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ قہر کی سردی سے کانپ رہا تھا یا اس خوف سے جو اس کے اندر اتر چکا تھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور گاڑی موڑ کر دوسرے راستے کی طرف نکل گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لازمی سبسکرائب کریں۔